الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک اسلام کی پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے، اور جو یہاں موجود ہیں یہ بچے تو یہاں شروع سے لے کر آخر تک شامل ہی رہیں گے۔ آپ نے بھی شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شامل رہنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب، اور آپ کو درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک پر عمل کی نیت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواں جہان زیب حسن اتاری بھائی۔ جہان زیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر پر ارے مدینے واہ، میں۔ کیا بات ہے، اور کیا ہی خوبصورت کلام ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب، ان کا لکھا ہوا پیارا سا کلام ہے۔ آئیے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جی جہان زیب بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطا
آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکے اور مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی پیارے انداز سے ہمارے جانزیب بھائی نے پڑھا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک اسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 ہجری کے واقعات بیان کر رہے ہیں اور 9 ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ غزوہ تبوک تھا، جس کے بارے میں آپ کو ہم کنٹینیوسلی اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور غزوہ تبوک کے بارے میں واقعات سن رہے ہیں۔ آج بھی کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو اپنے اس سیگمنٹ کے اندر بیان کریں گے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے کچھ نبی پاک اسلام کی یوں سمجھ لیں کہ پیشن گوئیاں تھیں، کچھ معجزات تھے، کچھ باتیں تھیں جو کہ حقیقی طور پر ثابت ہوئیں۔ وہ کیا تھیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ معجزات صرف و صرف اللہ پاک کے نبی سے ہی ظاہر ہوتا ہے، تو بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا پیارے پیارے بچوں کہ اس سفر میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ اب یہ صحابی رسول ہیں جناب ابو ذر غفاری، ان کو نبی پاک نے دیکھا کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں۔ سارا قافلہ ایک طرف جا رہا ہے، وہ سب سے علیحدہ الگ الگ چل رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور ان کا الگ ہی زندگی گزارنے کا انداز ہوگا اور یہ الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ جیسا حضور نے فرمایا ویسا ہی ہوا اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں وہ ربضہ کے اندر چلے جائیں۔ ربضہ ایک علاقے کا نام تھا، تو کہا کہ آپ ربضہ کے علاقے میں چلے جائیں اور آپ رضی اللہ عنہ ربضہ کے اندر اپنی زوجہ اور غلام کے ساتھ رہنے لگے، تنہا الگ زندگی گزار رہے تھے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جو زوجہ تھیں اور اپنے جو غلام تھے ان سے فرمایا کہ تم دونوں مجھ کو غسل دے دینا اور کفن پہنا کر مجھے راستے پر رکھ دینا کہ جب لوگوں کا ایک قافلہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو تم لوگ اس قافلے سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے اور ان پر نماز پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ ان قافلے والوں سے کہنا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کی شان، ان کا انتقال ہو گیا، ایک وقت آنا تھا، انتقال ہونا تھا، انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے جو قافلہ گزرا اس کے اندر ایک اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابن مسعود کے نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو جناب ابن مسعود جو ہیں وہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قافلے کو روک کر اتر پڑے اور کہا کہ نبی پاک نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تو تنہا چلے گا، تنہا مرے گا اور تنہا قبر سے اٹھے گا۔ تو کہا کہ حضور پاک نے جو فرمایا وہ بالکل سچ جو ہے وہ بات ثابت ہو گئی۔ تو حضور نے جو فرمایا وہ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ بات سچ ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ تبوک کے سفر میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سفر پر تھے کہ ایک جگہ پر نبی پاک اسلام کی اونٹنی کہیں پر چلی گئی۔ اب کیا ہے بھئی، اونٹنی پر سفر کرنا ہے اور اونٹنی جو ہے وہ کہیں چلی گئی ہے، اب ملی نہیں تھی کسی کو بھی۔ چنانچہ لوگ پریشان ہو گئے اور اس کو ڈھونڈنے لگے کہ بھئی یہ اونٹنی کہاں چلی گئی ہے۔ ایک شخص جو کہ منافق تھا
تھا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ. اب جب اس نے دیکھا نا تو اس کو موقع مل گیا بات کرنے کا, کیونکہ بات بنانے والے کو موقع چاہیے ہوتا ہے. اس نے کیا کہا, اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو, وہ کہنے لگا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں, مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں چلی گئی ہے. اب اس نے اعتراض کر دیا کہ بھئی ان کی اونٹنی گم ہو گئی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرے پاس تو آسمان سے خبریں آتی ہیں, اور ان کی اونٹنی گم ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ان کی اونٹنی کہاں ہے. جب اس نے یہ بات کہی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ایسا کہتا ہے. اب حضور پاک نے وہ بات فرما دی, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اگر اللہ کے نبی تو ان کو پتہ کیوں نہیں ہے کہ یہ ان کی اونٹنی کہاں گم ہو گئی, ان کو تو پتہ ہونا چاہیے, حالانکہ یہ کہتے ہیں میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو کہ ایسا ایسا کہتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے, مجھے پتہ ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے. اور اس کے بعد نبی پاک نے بتایا اور فرمایا کہ فلاں فلاں گھاٹی کے اندر, گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو گھاٹی کہتے ہیں, تو فرمایا کہ فلاں فلاں گھاٹی کے اندر جو ہے وہ میری اونٹنی موجود ہے, اور ایک درخت میں اس کی رسی پھنس گئی ہے. وہ رسی پھنس جاتی ہے نا, جانور پھنس جاتا ہے بیچارہ, تو ایک درخت کے اندر اس کی رسی پھنس گئی ہے, الجھ گئی ہے, اور اب تم لوگ ایک کام کرو, وہاں پر جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ. چنانچہ جب لوگ وہاں پر گئے تو جہاں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی تھی اور اس کی رسی ایک درخت کے ساتھ الجھی ہوئی تھی. لہٰذا انہوں نے اس کو نکالا اور لا کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں. اچھا, اس طرح کے بعض اور بھی واقعات ہیں. جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی صحابی آئے, دروازہ بجایا, نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کون. اب وہ کوئی کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ جی حضور کو اگر پتہ ہوتا, حضور غیب کا علم رکھتے, تو حضور پوچھتے ہی نہیں کہ کون, حضور نے کیوں پوچھا کون. تو بھائی یہ ہم جیسوں کے لیے, ہم امتیوں کے لیے ایک تعلیم کے لیے تھا, ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ اگر کوئی دروازہ نوک کرے تو ڈائریکٹ دروازہ نہیں کھول دینا کہ جناب بھٹے جیسا دروازہ کھول کے کھڑے ہو, جی ہاں کون ہیں آپ, نہیں, بلکہ اگر کوئی دروازہ نوک کرے تو آپ اس سے پہلے پوچھیں کہ کون, کہیں چور تو نہیں ہے, کہیں کوئی اور دھوکہ دینے والا بندہ تو نہیں ہے, کہیں کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو نہیں آیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں مینرز سکھانے کے لیے اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ کیے تھے, جس میں ہمارے سیکھنے کے لیے باتیں تھیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. سیگمنٹ ہے حل صرف ایک ہے. آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں سنیں گے, اور وہ ہے بڑوں کی بات نہ ماننا. پیارے بچوں, بڑوں کی بات نہ ماننا بھی ایک بہت بری عادت ہے, اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. بعض بچے ضد یا اپنی مرضی چلانے کے لیے بڑوں کی بات نہیں مانتے. مثلاً اگر والدین کہتے ہیں کہ جلدی سو جاؤ لیکن وہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں, یا استاد کہتے ہیں کہ ہوم ورک کر لو لیکن وہ کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں. بڑوں کی بات نہ ماننے والا اچھا بچہ نہیں کہلاتا, بلکہ نافرمان اور بدتمیز کہلاتا ہے. تو بچوں, اگر بڑے کسی اچھے کام کا حکم دیں, جیسے اپنا ہوم ورک کر لو, یا ایسی بات کا حکم دیں جس میں اللہ پاک کی فرما برداری ہو, جیسے کہیں کہ نماز پڑھ لو, تو ایسی باتیں ضرور ماننی ہیں. تو بچوں کو چاہیے کہ ہمیشہ بڑوں کی بات مانیں. بڑوں کی بات ماننے سے آپ ایک اچھے بچے کہلائیں گے, اور اس سے دوسروں کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت بھی بڑھے گی, اور اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوگا. اللہ پاک ہمیں بڑوں کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. جی پیارے پیارے بچوں, کیا سیکھنے کو ملا کہ بڑے اگر آپ کو کسی بات کا کہیں تو اس بات کو جو اگر آپ کو جائز بات کا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات کر لو, جیسے انہوں نے مثالیں دی ہیں, ایگزامپلز دی کہ نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں, روزہ رکھنے کا کہہ رہے ہیں, کہ سچ بولنے کا کہہ رہے ہیں, کسی اچھے کام کا آپ کو کہہ رہے ہیں, تو ان کی بات مان لینی چاہیے. جیسے کہ آپ کے استاد صاحب ہوں, آپ کے بڑے بھائی ہوں, آپ کی امی ہوں, آپ کے رشتہ دار ہوں, آپ کو کوئی جائز بات کا کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مان لینی چاہیے, اور بڑوں کی بات ماننے میں بھلا ہی ہے.
یہ بات ضرور ہے. اب جیسے یہ بات کی ہے کہ بڑے جو کہیں وہ بات مان لو. اب ایسا نہیں کہ اجنبی آپ کے پاس آئے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, وہ آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا بول رہا ہے کہ چلو آؤ چیز لینے چلتے ہیں, تو اس کے ساتھ چلے جائیں کہ جی بڑوں کی بات تو ماننی ہے. تو ایسی بات ہے نہیں ماننی ہے. کوئی بڑا کوئی چیز دے رہا ہے کہ لو جی یہ چیز کھا لو بیٹا, تو ایسے کوئی چیز لے کر کسی سے نہیں کھانی ہے. یہ بات ہے کہ جو کسی کے نہیں ماننے والی. اگر ایک مثال ہے کوئی غیر شرعی حکم دے رہا ہے, نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے, ابھی نماز پڑھنے نہیں جانا, تو پھر اس کی بات تھوڑی مانی جائے گی. نماز تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کے آگے کسی بندے کا حکم چل سکتا ہے؟ تو جو جائز حکم اگر کوئی دے تو آپ اس کو مان لیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. سنت کی کرنیں سیگمنٹ ہے, آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں, سنت کی کرنے سیگمنٹ میں ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری سنت بیان کرتے ہیں. اور آج ہم آپ کو جس سنت کے بارے میں بیان کریں گے وہ سنت ہے خوشبو لگانا. کیا کرنا؟ خوشبو لگانا. وہ خوشبو کوئی بھی ہو, خوشبو لگانا. اب یہ جیسے بعض بچوں نے کہا عطر لگانا, تو خوشبو لگانا یہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. ٹھیک ہے, پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی پیاری سنت ہے. اور نبی پاک اسلام ہر وقت خوشبودار رہتے تھے. ہمیں بھی سنت کی نیت سے خوشبو لگانی چاہیے کہ اس کی برکت انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ ہوگی کہ اگر سنت کی نیت سے لگائیں گے تو ثواب بھی ملے گا. ویسے لگا رہے ہیں کہ جی چلو خوشبو آئے گی, کہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یار کیا خوشبو لگائی ہوئی ہے, تو پھر کیا فائدہ اس بات کو لگانے کا؟ وہ تو دنیاوی بات ہو گئی نا. سنت کی نیت سے لگائیں گے ثواب تبھی ملے گا آپ کو. کبھی نبی پاک اسلام بھی خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے, خوشبو لگانے کی ترغیب دلایا کرتے تھے, تو میں بھی خوشبو لگا رہا ہوں. تو آپ خوشبو لگائیں گے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ ہے کہ خوشبو لگانے کی کچھ سنتیں ہیں, کچھ مینرز ہیں, کچھ آداب ہیں, کچھ طور طریقہ ہے, اس کے مطابق خوشبو لگانی چاہیے. اب وہ کیا آداب ہیں آئیے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. جب بھی خوشبو لگائیں تو اچھی سے اچھی خوشبو لگانی چاہیے. ہاں, اچھی سے اچھی خوشبو لگانے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی اور بہترین خوشبو پسند تھی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اچھی اور بہترین خوشبو استعمال کرتے, اور اسی کی دوسرے لوگوں کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے کہ بھئی اچھی عطر استعمال کرو, اچھی خوشبو کا استعمال کرو. ٹھیک ہے, حدیث پاک میں جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں کہ ہمارے خوشبو والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو تھی, ایک اسپیشل خوشبو تھی, خاص قسم کی خوشبو تھی, جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے. اچھا, پھر ایک بات اور ہے خوشبو کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص گفٹ کے اندر, تحفے کے اندر خوشبو دیتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول فرما لیتے, منع نہیں کرتے. اگر کوئی خوشبو دے رہا ہے لے لیا کرتے تھے, منع نہیں فرماتے تھے. لہذا ہمیں بھی اگر کوئی خوشبو گفٹ دے تو سنت سمجھ کر اسے قبول کر لینا چاہیے. اب یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ اپنے کپڑوں پر ایسی خوشبو استعمال کریں, ان کو ایسی خوشبو لگانی چاہیے کہ جس کی خوشبو پھیلے مگر رنگ کے نشان وغیرہ ظاہر نہ ہوں. ہاں, ایسی خوشبو لگائیں کہ وہ نشان نہ پڑے اس کا. خوشبو آئے, خوشبو مہکے, خوشبو آپ جہاں جائیں خوشبو پھیل جائے. جیسا کہ گلاب کی خوشبو, بعض لوگ گلاب کی خوشبو لگا کے آتے ہیں تو اتنا زبردست جو ہے وہ ماحول بن جاتا ہے, اور خوشبو جو ہے وہ پوری فضا کے اندر پھیل جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی پاک اسلام کی ان پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے الفاظ موتی. الفاظ موتی ہیں, جواب انمول ہیں, ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے. آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی ہیں, جواب انمول ہیں. کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کتنے بورڈ نظر آ رہے ہیں؟ 2 ہیں. ایک بورڈ وہ ہے کہ جس پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے, اور ایک بورڈ وہ ہے کہ جو کہ بالکل خالی ہے, خالی ہے, اس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. لکھنا ہے اس پہ آپ نے, اور لکھیں گے کیا؟ لکھیں گے یہ کہ وہ جو آپ کو وہاں پر بورڈ کے اوپر کچھ الفاظ باکس میں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان الفاظ کو جوڑ جوڑ کر آپ نے کوئی ایک جملہ مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے,
جیسے ایک مثال ہے، کہیں پر لکھا ہوگا مجھے، کہیں پر لکھا ہوگا دعوت، کہیں پر لکھا ہوگا اسلامی، کہیں پر ہوگا سے، کہیں پر پیار، کہیں سے ہے. تو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. یہ جملہ یہاں نہیں لکھا ہوا اس لیے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. آپ پریشان نہ ہو کہ ایک جملہ ہمیں مل گیا ہے تو چلو اچھا ہو گیا، خوش ہو رہے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کرتے یہ ہیں کہ رائٹ سائڈ والے بچوں کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور لیفٹ سائڈ والوں کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. چلیں جی، ٹیم اے والوں کی طرف پہلے بڑھتے ہیں اور ٹیم اے سے دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے آئیں گے ہمارے ساتھ آج ایکٹیویٹی میں. ہاتھ اٹھائیں گے جو بچے آنا چاہتے ہیں. 2 بچے آنا چاہ رہے ہیں. چلیں آپ آئیں. سب سے پہلے آپ نے تو ماشاءاللہ کنٹریبیوشن کر ہی دیا پروگرام کے اندر، تو کچھ آپ کا کنٹریبیوشن بھی ہو جائے. مائک میں آپ بتائیں گے پہلے اپنا نام. قطمیر رضا. قطمیر رضا. قطمیر بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر ہم آپ کو دیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. سوچ کر آئے ہیں بھائی، ماشاء. دیکھتے ہیں کیا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں قطمیر بھائی. قطمیر بھائی جلدی تو ہمیں ہے لیکن اتنی جلدی نہیں ہے. نماز کے تعلق سے کوئی بات آپ نے لکھی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کا ترجمہ آپ نے لکھا ہے. یہاں آئیں گے اور اس کے بعد مارکر آپ مجھے دے دیں گے اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ آپ نے کمپلیٹ کیا. نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ بتائیے گا. نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، یہ حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ آپ نے لکھا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے اور کیا ہی زبردست حدیث پاک آپ نے لکھی ہے. کتنی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں دن بھر میں؟ 5. کون کون سی سارے بچے بتائیں گے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ 5 نمازیں ہیں کہ جو کہ مسلمانوں پر فرض ہیں اور نبی پاک علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھیں. ایک نماز اور بھی فرض تھی، وہ کون سی تھی؟ تہجد. بچوں کو معلوم ہے کون سی نماز فرض تھی بھائی؟ تہجد کی نماز نبی پاک علیہ السلام پر کیا تھی؟ فرض تھی اور فرض کے طور پر آپ اس کو ادا فرمایا کرتے تھے. جی بالکل آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے. ہاتھ اٹھا لیں. چلیں آپ آئیں. مائک دیجیے گا جی. مائک کس کے پاس ہے؟ آپ وہیں پر رکیں گے اور اس کے بعد اپنا نام بتائیں گے. آپ اپنا؟ سید معیز علی. سید معیز علی. سید معیز بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ جی. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر ہم آپ کو دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. تھوڑا بڑا بڑا لکھنے کی کوشش کریں گے. چلیں ماشاءاللہ. کسی پہاڑ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اچھا آپ کی رائٹنگ کی ایک اسپیشلٹی میں نے یہ دیکھی کہ آپ پیچھے سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ جیسے میں لکھتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ یہاں سے شروع کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا لگے کہ دیکھنے والوں کو کہ ویڈیو جو ہے وہ پیچھے سے چلا دی گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے. چلیں بہرحال مائک کہاں ہے جی؟ مائک میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. آپ مارکر مجھے دیں گے سیدھے ہاتھ سے اور اس کے بعد یہ لیں گے. یہاں آئیں گے آپ اس جگہ پر اور اب آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ کمپلیٹ کیا. جبل سور مکہ شریف میں ہے. جبل سور مکہ شریف میں ہے. مکہ میں آپ نے ہا کی جگہ ایسا لگ رہا ہے کہ را کر دیا ہے. خیر چلیں مکہ شریف میں ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھیں یہ بتائیے گا. جبل سور مکہ شریف میں ہے. جبل سور مکہ شریف میں ہے. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ سید معیز. سید معیز بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. بہت ہی پیارا آپ نے جملہ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ جبل سور مکہ شریف میں ہے. رائٹنگ میں بعض اوقات ہمارے ساتھ چونکہ بچے ہوتے ہیں تو مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ معاف کر دیا کریں، معاف فرما دیا کریں. اللہ پاک جو ہے وہ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. بہت ہی پیارا آپ نے جملہ لکھا ہے. اللہ پاک ہمیں مکہ شریف میں جانا بھی نصیب کرے اور غار سور، جبل سور کے اوپر غار سور بھی بنا ہوا ہے نا. غار سور کے اوپر جو ہے
وہ کیا ہی زبردست وہاں کی برکتیں ہیں اور کیا ہی وہاں کے معاملات ہیں کہ نبی پاک اسلام جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو غار ثور میں جا کر آپ ٹھہرے تھے. وہاں پر وہ آپ نے سنا ہوا کہ مکڑی نے جالا بن دیا تھا, کبوتری نے انڈے دے دیے تھے. تو وہ جو سارا واقعہ ہے وہ اسی غار ثور کے حوالے سے ہی ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یا اس مقدس مقام کی بعد اب حاضری بھی عطا فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ گھڑی کا وقت بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اور ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دعا میں بھی یاد رکھیں. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی, بچوں کا مدنی چینل.